جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن تاریخ کے سلسلہ میں آج اس کی جو 5ویں قسط ہے وہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ گلا خراب رہا کچھ دنوں میں، تو ابھی بھی کوئی اتنا صحیح تو نہیں ہے، لیکن میں نے کہا چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ دوستوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے جو پنجاب کی تاریخ ابتدائی بیان کی، اسکندر اعظم کا جو حملہ تھا پہلا، وہ ہم نے اس کا کچھ حال بیان کیا۔ تو اسکندر اعظم کے واپس چلے جانے کے بعد پھر دوبارہ سے ہندو راجے مہاراجے وہاں اقتدار میں آتے رہے، اور انہوں نے وہاں اپنی حکومت دوبارہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ کوئی 1000 سال 900 سال تک وہاں دوبارہ سے اسکندر اعظم کے بعد پھر سے ہندوؤں کی حکومت جو ہے نا وہ قائم ہو گئی تھی، اور وہ ہندو راجے ہی وہاں حکمران چلتے آئے تھے۔ جس طرح کے کنشک خاندان ایک تھا، اس کا بڑا لمبا دور جو ہے نا وہ وہاں چلا، تو کافی ترقیات بھی ہوتی رہی اس دور میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اسلام سے تھوڑا پہلے بھی ترکوں نے کچھ حملے کرنے شروع کر دیے تھے ہندوستان پہ، کچھ جو ہے نا پنجاب پہ سندھ پہ کچھ حملے اکا دکا ہوتے رہتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ کشمیر کے لوگ بھی حکمران رہے، کشمیر کے حکمرانوں کے بھی زیر تسلط یہ پنجاب رہا۔ جس طرح کہ ہیمن سانگ نے جو 613 عیسوی میں جو ہندوستان کا سفر کیا اس علاقے کا، تو اس نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہاں جب وہ پنجاب میں پہنچا تو اس وقت کشمیر کے لوگ وہاں حکمران تھے۔ تو اس طرح یہ تھوڑی جو ہے نا سلسلے چلتے رہے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس طرح کے۔ لیکن عرب تاجر تجارت کیا کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی تجارت کیا کرتے تھے، وہ ہندوستان بھی جاتے تھے، لنکا سری لنکا وغیرہ اس علاقہ میں وہ جاتے تھے اپنے قافلے وغیرہ لے کر، اور وہاں تجارت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان کے دور میں بھی کچھ جو ہے نا وہ مہمات ہوئی تھی جو سندھ اور پنجاب اور ہندوستان کی سرحدوں میں۔ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم سے پہلے تقریباً کوئی 14 حملے ہو چکے تھے جو کہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، ان میں کسی میں فتح نہیں ہوئی تھی، کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے، مگر کچھ مہمات جو ہے نا وہ اس سے پہلے وہ ہوتی رہی ہیں۔ اب اسکندر اعظم کے بعد جو سب سے بڑا حملہ آپ کہہ لیں کہ ہندوستان پہ، اس وقت سندھ کہتے تھے، سندھ کی یا تو سندھ کی سرحدیں پنجاب تک تھیں، اور پنجاب موجودہ سارا سندھ میں تھا اس وقت، اور یا پنجاب کی سرحدیں سندھ تک تھیں، اور اس سارے علاقے کو سندھ کہتے تھے جو ہے نا۔ تو وہ عام تاریخ میں تو یہی ملتا ہے کہ سندھ پہ حملہ کیا جو ہے نا وہ محمد بن قاسم نے، لیکن وہ ملتان بھی اس وقت اس میں شامل تھا، وہ ملتان تک گیا جو ہے نا اپنی فتوحات کرتے ہوئے محمد بن قاسم۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اسکندر اعظم کے بعد اگر کوئی بہت بڑی مہم جو ہے وہ ہوئی پنجاب کے اوپر، تو وہ محمد بن قاسم کی طرف سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ محمود غزنوی کا جو دور ہے وہ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کے اگلی قسط میں۔ تو محمد بن قاسم کس طرح جو ہے نا وہ پہنچا ہندوستان، کیوں اس نے سندھ پر حملہ کیا، وجہ اس کی یہ ہوئی کہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ عراق کا گورنر تھا، اور اس کی سرحدیں بلوچستان کے مکران تک جو ہے نا وہ سارا علاقہ ان کے قبضہ میں تھا، تو وہاں تک اس کا کنٹرول تھا۔ تو یہ محمد بن قاسم یہ جو ہے نا یہ بھتیجا تھا حجاج بن یوسف کا، اور حجاج بن یوسف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا نام اپنے اس کے لیے بھی بڑے کام کیا کرتا تھا۔ ویسے تو ہم بہت ہیرو بنا کر اس کو پیش کرتے ہیں کہ اس نے پکار سنی جو ہے نا ایک بیٹی کی ہندوستان سے اور وہ گیا، لیکن خود بھی وہ بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کو گرا دیا تھا، اس نے وہاں اتنی بمباری کرائی تھی، اور کہتے ہیں حجر اسود کے تو 3 ٹکڑے کر دیے تھے اس کی بمباری کی وجہ سے۔ تو ایسا شخص جو ہے نا جو خود اتنا بڑا ظالم، اس نے اتنے قتل کیے ہوئے تھے حجاج بن یوسف نے، کہ اسی وجہ سے تو بعد میں پھر وہ جو خلیفہ سلمان تھے، سلمان بن مالک، وہ اس کے خلاف تھے، اور پھر محمد بن قاسم کو بھی اصل میں حجاج بن یوسف کے کرتوتوں کی سزا بھگتنی پڑی۔ حالانکہ محمد بن قاسم جو ہے نا وہ برا حکمران یا سپہ سالار نہیں تھا، لیکن چونکہ حجاج بن یوسف نے اتنے ظلم کیے ہوئے تھے، اور وہ خلیفہ سلمان کی حکومت آنے سے پہلے تھوڑا عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا، تو اس کا بدلہ جو ہے نا حجاج بن یوسف کا، جو حجاج کے دشمن تھے اور جو خلیفہ خود تھا، انہوں نے پھر محمد بن قاسم سے لیا۔
तो हुआ ये कि एक जहाज जो है वो श्रीलंका से वापस आ रहा था, तो वो जब सिंध के करीब से गुजरा तो उसमें अरब ताजर थे और अरब ताजरों के अहलो अयाल भी थे उसमें। तो उसको बहरी कज़ाकों ने लूट लिया। तो हज्जाज बिन यूसुफ तक जो रिपोर्ट पहुंची वो ये पहुंची कि ये राजा दाहिर के लोगों ने जो है ना वो लूटा है, और राजा दाहिर इसमें शामिल है, राजा दाहिर की पुश्तपनाही हासिल है। तो उसने राजा दाहिर को लिखा कि इन लोगों को हमारे हवाले करो, हमारे कैदियों को छोड़ो, और जो है ना वो नहीं तो हम तुम पर हमला कर देंगे। और एक और जो बनी मुसीबत वो ये भी थी कि यहाँ से मकरान से इस इलाका से कुछ बागी जो लोग थे, अरब जो थे वो बागी, वो यहाँ से भाग कर हज्जाज बिन यूसुफ के इलाका से भाग कर वो चले गए थे राजा दाहिर के पास, और उसने उन्हें पनाह दे दी थी। सुना कोई 500 के करीब वो लोग थे, तो उसका भी कलक था हज्जाज बिन यूसुफ को। तो इस वजह से उसने कहा कि लोगों को वापस करो। मुख्तलिफ रवायात है, मगर राजा दाहिर ने कहा कि नहीं, ये लोग ये जो जहाज पे हमला हुआ है, ये जो जवाहरी जहाज लूटे गए हैं, ये डाकू ने लूटे हैं, इस पर उन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। हो सकता है यही बात हुई भी हो। आजकल सिंध में कौन सा किसी का कंट्रोल है, वहां भी तो डाकू ने जो है ना वो पिछले दिनों भी आपने खबरें सुनी होंगी कि कितनी मनमानी की हुई है। अब तो फेसबुक पे आकर डाकू बुलाते हैं, लोगों को रगवा कर लेते हैं, तो वो अब हुकूमत क्या कहेगी उनको। तो कंट्रोल कई दफा पुष्टपनाही होती भी है, लेकिन राजा दाहिर ना माना। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला बंदा नहीं था जिसने हमला किया था सिंध के ऊपर। उससे पहले हज्जाज बिन यूसुफ ने भी अबैदुल्ला को गवर्नर सिपह सलार बनाकर भेजा था, वो भी कामयाब ना हुआ राजा दाहिर के मुकाबले में। फिर बुदेल को भेजा, वो भी शहीद हो गया। उसका सुना है बड़ा दुख था जो है हज्जाज बिन यूसुफ को। तो उसके बाद फिर उसने वो अपने भतीजे जो है ना, वो भतीजा था, दामाद भी कहते था, कुछ कहते हैं चचाजाद भाई था, लेकिन रिश्तेदार था मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी उम्र अभी कहते हैं 17 साल थी, कुछ कहते हैं 28 साल थी। तो उसको सिपह सलार में, वो उस वक्त शिराज में था, ईरान में था, तो उसको कहा कि आप जो है ना वो मकरान जाओ, और वहां से जाकर जो है ना देवल के ऊपर जो है ना, देवल या देवल कहते थे उसे, जो राजा दाहिर का ही शहर था, सिंध का शहर था एक, तो उस पर हमला कर दो। तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम को फुल सपोर्ट दी है हज्जाज बिन यूसुफ ने। बहुत बड़ा एक जंगी जो है ना वो काफिला तैयार करके दिया, खर्चे दिए, बजट दिया, लेकिन कहते हैं कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक इसके लिए तैयार नहीं था। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा उसने कहा कि हमारे पास खर्चा नहीं है इस मुहिमजोई के लिए। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था कि हमें ये करने दो, और उसके बाद में जितना आप बजट दोगे उससे 3 गुना आपको वापस करूंगा। तो इसलिए वो फिर बड़ा मोहम्मद बिन कासिम को कह रहा था कि जल्दी से तुम ये खामखा डिले क्यों कर रहे हो, इसको जल्दी से जो है ना करो, ताकि मैं खलीफा को वापस करूं उसके जो पैसे लिए हुए हैं हमने। तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने वहां जाकर जो है ना वो हमला किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो पहला देवल के ऊपर हमला किया, तो राजा दाहिर उसके मुकाबले में वहां नहीं आया था, वो अपने जो है ना वो दूसरे इलाके में ही जो है ना वो अभी था। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने जब देवल मुआसरा किए रखा, और कहते हैं कि उसके अंदर एक मंदिर था, उसका जो मीनार था, तो उनका जो हिंदुओं का अपना अकीदा था, कोई गाय जादू किया हुआ है तो वो गोले उस पर लगेंगे नहीं। तो असल में राजा ताहिर से भी उसकी कुछ रियाया तंग थी। मसला ये था कि वहां भी वही वो बुद्ध मत और हिंदुइज्म गड़बड़ हुए थे। पहले लोग बुद्ध मत थे, राजा दाहिर हिंदू था, तो वो जो बुद्ध लोग थे वो गुस्से में थे कि इसने आके हमारे मजहब को जो है ना वो खराब कर दिया है। और लेकिन हालांकि उसने वहां सुना मंदिर में भी जो है ना वो महात्मा बुद्ध का मुजस्मा रखा हुआ था, जो बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने तोड़ा या मिला उसको। तो एक ब्राह्मण ने आके इसकी मदद की मोहम्मद बिन कासिम की, और उसको कहा कि अगर तुम फतह करना चाहते हो देवल को, तो इसका जो मीनार है और इसके ऊपर जो सुर्ख रंग का 4 रंग का कोई परचम लगा हुआ था उसको तोड़ो। जब वो टूट गया तो ये लोग खुद ब खुद घबरा कर जो है ना वो सुलह कर लेंगे, दरवाजे खोल देंगे शहर के। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना जो मंजनीक चलाने वाला जो है ना एक माहिर था, उसको कहा कि अगर तुम 3 पत्थरों में इसको तोड़ दो जो है ना वो मीनार को, तो मैं तुम्हें मुंह मांगी जो है ना वो अनाम दूंगा आपको, तो अगर ना तोड़ा तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो उस जो है ना वो जो मंजनीक का माहिर था, उस मंजनीक को काट के छोटा किया और उसका निशाना लिया, और फिर 2 ही पत्थरों में उसने वो तोड़ दिया मीनार, और वो
اس کے بعد وہ ہندو لوگ جو تھے سارے گھبرا گئے اور انہوں نے سنا پھر سرنڈر کر دیا، دروازے کھول دیے تھے اور محمد بن قاسم بغیر لڑائی کے داخل ہو گئے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے اس کو لکھا تھا کہ اتنے ایک زاویہ منجنیق کا وہ ادھر کرو تو وہ مینار کو گراؤ، مینار گر جائے گا، ایسی باتیں مشہور ہیں۔ بہرحال تو دیب الفتح ہو گیا۔ اس کے بعد نیرون جو تھا، جس کو آج کل کا حیدرآباد کہتے ہیں، اس کی طرف چڑھائی کی محمد بن قاسم نے، تو ان لوگوں نے بھی جو ہے نا وہ ہتھیار ڈال دیے تھے اور سرنڈر کر گئے تھے، لڑائی نہیں ہوئی۔ ابھی تک راجہ داہر کے ساتھ محمد بن قاسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ ہندو میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جو لوگ لڑے بغیر سرنڈر کر جاتے ہیں مسلمان ان کو کچھ نہیں کہتے، تو انہوں نے اور آیا نے یہ شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ وہی لڑنا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اگر وہ آ گئے تو اب یہ چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ان کے خلیفہ کا حکم ہے اور یہ خلیفہ کے حکم سے دوسرے کچھ نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے فتح تو کرنی ہے اور یا سب کو مار دیں گے یا چپ کر کے ان کی اطاعت کر لو، خاموشی کر لو، پھر ہو سکتا ہے اپنا مذہب بھی کچھ بچا لو۔ تو کچھ نے ایسے کیا۔ اس کے بعد پھر راجہ داہر پہلے تو مقابلے کے لیے نہ آیا، لیکن اس کے بعد پھر راجہ داہر کا اور محمد بن قاسم کا مقابلہ ہوا، سامنے آئے۔ راجہ داہر جو ہے نا وہ پھر اپنے ایک سفید ہاتھی پر بیٹھ کر آیا، اس نے آگے پیچھے ایک پالکی میں بیٹھا ہوا تھا، جنگلہ بھی لگا ہوا تھا، تو پھر انہوں نے وہ آگ کے تیر برسائے، وہ ہاتھی دریائے سندھ میں بیٹھ گیا، پھر راجہ داہر اس طرح جو ہے نا وہ قتل ہو گیا تھا۔ مگر پھر بھی کچھ علاقہ راجہ داہر کے بیٹوں نے آگے پھر مخالفت کی۔ راجہ داہر کی ایک رانی تھی، راجہ داہر نے کہتے ہیں کہ اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لی ہوئی تھی، کہ کسی نجومی نے اسے کہا تھا کہ یہ جو آپ کی بہن ہے یہ جس کے ساتھ شادی کرے گی وہ بادشاہ بنے گا، تو اس نے کہا کہ میں خود کیوں نہ شادی کر لوں، تو اس نے اپنی بہن سے ہی شادی کر لی تھی، اور پھر بادشاہ تو خیر وہ بنا ہی، پتہ نہیں پھر یہ باتیں کتنی صحیح ہے، لیکن وہ بہن ہی اس کی رانی بھی تھی۔ تو اس نے بھی سنا، بڑا مقابلہ کیا تھا محمد بن قاسم کا، اور یہ راجپوتوں میں اور ہندوؤں میں یہ بڑی بات تھی، آپ نے آج کل کی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی کہ وہ آگ میں کود جایا کرتے تھے۔ آگے جب محمود غزنوی کا ہم قصہ آگے بیان کریں گے تو راجہ جے پال بھی جل مرا تھا، شکست نہیں مانی تھی، اور جو ان کی حرم ہوتی تھی، بیویاں ہوتی تھی، بچے ہوتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو آگ لگا دیتے تھے، یا وہ قلعے کی دیواروں سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر دیتے تھے، یا جلا دیتے تھے، ڈوب جاتے تھے پانی میں زندہ۔ اور اس وقت ستی کی رسم تو ان میں تھی ہندوؤں میں کہ وہ خاوند مر گیا تو ویسے بھی بیوی کو زندہ جلنا پڑتا تھا ساتھ، تو اس طرح وہ رانی نے بھی سنا ہے کہ مقابلہ بہت کیا تھا اور وہ جل گئی تھی، آخر اس نے اپنے اہل و عیال کو بھی جلا دیا تھا، سنا ہے۔ لیکن راجہ داہر کی 2 بیٹیاں جو ہے نا وہ گرفتار ہوئی تھی۔ اب ان کا بھی بڑا عجیب قصہ ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ راجہ داہر کی بیٹیوں نے محمد بن قاسم سے بدلہ لیا تھا، جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کو پھر گرفتار ہو کر بڑی اذیتناک طریقے سے سلمان نے مروا دیا تھا، کہ جو راجہ داہر کی 2 بیٹیاں تھیں، سورج دیوی اور پرمل دیوی، ان کو گرفتار کر کے کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس بھیج دیا تھا، تو انہوں نے وہاں پہنچ کر خلیفہ کو بتایا کہ ہمیں آپ سے پہلے محمد بن قاسم نے ہماری عصمت دری کی ہے۔ تو خلیفہ کو بہت غصہ آیا، اس نے پھر محمد بن قاسم کا جو ہے نا وہ پھر کہا کہ اس کو گرفتار کر کے یا چمڑے میں بند کر کے لاؤ، لیکن کہتے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ محمد بن قاسم کو تو گرفتار سلمان بن عبد الملک کے دور میں کیا گیا تھا، ولید کے دور، ولید کا تو وہ چہیتا تھا، تو حجاج بھی اس کا چہیتا تھا، تو کچھ جو ہے نا مبالغہ رائیوں ضرور ہیں، اور اس میں کوئی صداقت لگتی نہیں کہ چچ نامہ میں یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لکھا ہے، اور اس کے کوئی راوی اتنے مستند نہیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہاں گرفتار ہی نہیں ہوئی تھی اس کی بیٹیاں۔ بہرحال کچھ قصے تو اس طرح کے مشہور ہیں، لیکن محمد بن قاسم شاید ایسا نہ کرتا۔ اگر اس نے یہ کام کرنا ہوتا تو وہ خلیفہ کے پاس ان کو بھیجتا ہی کیوں، وہ ان کو وہاں ہی رکھ لیتا، کچھ بھی بہانے کر سکتا تھا۔ ویسے کہتے ہیں کہ راجہ داہر کی ایک رانی کے ساتھ حجاج بن یوسف کے حکم سے اس نے شادی بھی کر لی تھی محمد بن قاسم نے، تو وہ یہ کر سکتا تھا، مگر کس سے یہی مشہور ہے تاریخ میں۔ اب ہم تو انہی کو مانتے ہیں نا جو کہیں لکھا لکھایا آ گیا، یہ تو بہت ہزاروں سال پرانی باتیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جب بدقسمتی سے حجاج بن یوسف بھی جو ہے نا وہ مارا گیا، ہلاک ہو گیا، مارا تو نہیں گیا، وہ فوت ہو گیا تھا بیماری کی کسی کی وجہ سے، اور اس کے بعد فوراً ہی اسی سال کے اندر اندر خلیفہ جو ہے ولید بن عبد الملک بھی فوت ہو گئے، تو اب خلافت آ گئی جو ہے وہ ان کے بھائی سلمان بن عبد الملک کے پاس، جو کہ حجاج بن یوسف کا دشمن تھا اور محمد بن قاسم سے بڑی خار تھی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ
एक तो सिंध का गवर्नर जो है ना वो उसको यजीद बिन कबशा को बनाकर भेज दिया और कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके लाओ। मोहम्मद बिन कासिम को बेड़ियां डालकर गिरफ्तार करके लाया गया। कुछ कहते हैं कि उसको बैल के चमड़े में बांध कर सी कर बक्से में बंद करके लाया गया और वो उसी में दम घुट कर मर गया। कुछ कहते हैं उसको गिरफ्तार करके लाया गया जंजीरों में और फिर बड़ी अजीतें दे दे कर मारा। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही काबिल सिपा सालार था। लेकिन राजा दाहिर भी कोई कम नहीं था। राजा दाहिर ने भी बड़ा मुकाबला किया और बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया था। और फिर पंजाब का जिक्र इसलिए आता है कि मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान तक पहुंचा था और उसके बाद फिर जो अगला दौर शुरू होता है वो महमूद गजनवी का होता है, तो उसका हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन ये किस्सा था अभी तक जो है ना वो मोहम्मद बिन कासिम ने पंजाब में और हिंदुस्तान में किस तरह हमले किए और किस तरह वहां फिर मुसलमान पहुंचे। वहां 40 साल तक हुकूमत रही थी मोहम्मद बिन कासिम के बाद मुसलमानों की। उसके बाद हुकूमत तो नहीं रही लेकिन मुसलमान तो वहां रहे, मगर फिर हुकूमत हिंदुओं की आ गई थी, शाहिया खानदान की, और जिनके साथ फिर बाद में महमूद गजनवी के जो है ना वो मार्के हुए, उनका फिर आगे जो है ना वो जिक्र करेंगे। तो फिर बताएंगे कि महमूद गजनवी कौन था, उसने किस तरह जो है ना वो जयपाल के साथ मुकाबला किया और सोमनाथ के मंदिर पे क्या हुआ, ये सारा किस्सा आगे बयान करेंगे अगली किस्त में।